اسلام کی تعلیمات زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے۔ ان کا تعلق عقائد کے باب سے ہو یا عبادات سے یا معاملات، اخلاقیات اور معاشرت سے۔ اسلام کا اپنے ماننے والوں سے یہ تقاضا ہے کہ دوسروں کے جو حقوق تم پر عائد ہوتے ہیں انہیں حد المکان پورا کرنے کی کوشش کرو، چاہے وہ حقوق چھوٹے چھوٹے مسائل سے متعلق ہوں یا بڑے بڑے مسائل سے ان کا تعلق ہو۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بڑے مسائل کے حل کے لیے تو کوششیں ضرور کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، مگر چھوٹے چھوٹے معاملات ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اسی میں سے ایک مسئلہ جو ہے جسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں وہ ہے عورتوں کے لیے راستے میں چلنے کا آداب اور بازار کے حوالے سے جو عورتیں آئے روز ہم دیکھتے ہیں آج بازاروں کا رخ کرتی ہیں، جس کے بارے میں دین اسلام میں کیا کہا گیا ہے وہ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اسلام کی تاریخ کا جائزہ لیں تو یہ بات ہم پر عیاں ہوتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازار کو ایک شر کا مقام قرار دیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے اور عورتوں کو اس بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں، کیا آداب سکھائے گئے ہیں، یہ جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھے گا۔ دوستو مزید تفصیلات میں بھی جائیں گے، لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے ہماری آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ خواتین و حضرات، امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے تو دیکھا مرد اور عورتیں راستے میں گڈ مڈ ہو گئے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا، ٹھہر جاؤ، تمہارے لیے سڑک کے بیچ میں چلنا درست نہیں، کنارے پر چلو۔ یہ سنتے ہی خواتین سڑک کے کنارے پر ہو کر دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں معاشرتی، دینی اور گھریلو معاملات کے بھی آداب سکھائے ہیں اور انہی آداب میں راستے میں چلنے کا آداب بھی ہے۔ سڑک اور راستے کے بیچ میں چلنا تو ویسے بھی مناسب نہیں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، لیکن اس دور میں چونکہ ہماری طرح کا ٹریفک نہیں ہوتا تھا اس لیے لوگ سڑک کے بیچ پر بھی چلتے تھے، لیکن یہاں جو خاص حکم ہے وہ ہے مردوں اور عورتوں کا اختلاط سے بچنا۔ اس لیے عورتوں کو راستے کے ایک طرف اور مردوں کو راستہ دوسرا اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی میں عورت کی بھلائی ہے جس سے وہ شیطانی دست بروز سے محفوظ رہتی ہے۔ ہمارے ہاں آج کل جو تعلیمات کے نام پر مخلوط سکول اور کالجز ہیں یا اسی طرح شادی ہالز میں مرد اور خواتین کا اختلاط ہے، یہ کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف راستے میں مردوں سے علیحدہ ہو کر چلنے کی عورتوں کو ہدایت نہیں دی، اگر انہیں راستے میں چلنے کی ہدایت دی ہے تو کس طرح وہ ایک ساتھ بیٹھ کر پڑھنے یا ایک ساتھ کھانا کھانے کی جو اجازت ہے اس کی ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو اپنے دماغ سے نکال دیتے ہیں۔ اگر آج ہم دیکھیں تو عورتیں بازاروں کا بھی بے حد رخ کرتی ہیں، بازاروں میں بھی بہت زیادہ تعداد میں جاتی ہیں۔ بازار میں جانا شرعی اعتبار سے عورتوں کے حوالے سے کیسا ہے اس بارے میں بھی آپ کو بتائیں تو دوستو، سیدنا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث لکھتے ہیں، ان سے مروی کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین مقام مسجدیں ہیں اور مبعوث ترین مقام بازار ہیں۔ دوستو یہاں پر یہ بتایا جائے کہ پہلے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا تو عورتیں بھی مسجد میں جایا کرتی تھی اور وہاں پر نماز ادا کیا کرتی تھی۔ مسجد میں صفیں کچھ اس طرح سے بنائی جاتی تھی کہ سب سے پہلے امام اور اس کے پیچھے جوان لڑکے وغیرہ آتے تھے، جبکہ اس کے پیچھے بزرگ اور پھر بچے اور پھر خواتین آتی تھی۔ لیکن جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تعلیمات اللہ تعالیٰ دیتے رہے، ان کی ذریعے احکامات ہم تک پہنچتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، اپنی مسلم خواتین کو مسجد میں جانے سے منع کر دیا، کیونکہ اگر عورتیں گھر سے باہر نکلیں گی تو شر اور فتنہ پھیلنے کا خدشہ تھا۔ اس لیے پردے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بازار میں جانے کے بارے میں منع کر دیا۔
اس حدیث مبارکہ کے بارے میں جو بازار کے حوالے سے بتائی کہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے پسندیدہ سب سے محبوب ترین مقام ہے وہ مسجد ہے، جبکہ سب سے مبعوث ترین مقام بازار ہے۔ حدیث مبارکہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بازار جانا حرام ہے، بلکہ خرید و فروخت کے لیے بازار جایا جا سکتا ہے۔ ہاں، انسان کا دل اگر بازار میں ہی رہ جائے، یعنی کہ اس کا بار بار دل کرے بازار جانے کا، اور بازار جانے کا کوئی مقصد بھی نہ ہو، صرف وہاں کی رونق اور لطف اندوز ہونے کے لیے جایا جائے، تو یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اس بارے میں ہمیں واضح طور پر تعلیمات دی گئی ہیں اور ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کیا آج ہمارے اس معاشرے میں موجود خواتین آئے روز بازار جاتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی؟ کیا ان کو وہاں جا کر کوئی وجہ ہی ہوتی ہے وہ جاتی ہیں، یا صرف لطف اٹھانے کے لیے وہ بازاروں کا رخ کرتی ہیں؟ اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اسے کچھ احکامات بھی دیے ہیں، اور انسان کو چاہیے کہ ان احکامات کی پابندی کرے، اور اگر انسان ایسا نہیں کرتا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب بھی رکھا ہوا ہے۔ بازار کی اہمیت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اس عمل سے بھی عیاں ہوتی ہے کہ وہ خرید و فروخت کے مقصد کے بغیر محض امور دینیا کی نجات ہی یا امور دینیا کی نجات عوام کی توجہ مضبوط کرانے کے لیے بازار کا رخ کرتے تھے۔ چنانچہ دو مثالیں پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح کی کتاب میں لکھتے ہیں، یعنی عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ذی الحج میں بازار کی جانب نکل کر تبرکات کہتے ہیں، اور لوگ بھی ان کی آواز سن کر تبرکات کہنے لگ جاتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے راستے میں چلنے کے حوالے سے بھی کچھ حقوق و فرائض رکھے ہیں، اور انسان کو ان حقوق و فرائض کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بتایا ہے کہ جب وہ راستے سے گزر رہے ہوں تو انہیں چاہیے کہ اپنی نگاہ جو ہے وہ نیچی کر کر رکھیں، کیونکہ راستے کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ راستے میں اگر وہ کسی غیر محرم عورت کو دیکھ لیتے ہیں تو اس وجہ سے وہ گناہگار بھی ہو سکتے ہیں، فتنہ اور شر پھیلنے کا خدشہ بھی موجود ہوتا ہے۔ راستے کے حقوق کے بارے میں بھی مختلف احادیث جو ہیں وہ مروی کی جاتی ہیں، جن میں مختلف احکامات ملتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راستوں پر بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ صحابہ اکرام نے عرض کی کہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم محفل جماتے ہیں اور آپس میں گپ شپ کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اتنی ہی مجبوری ہے تو راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظروں کو جھکا کر رکھو، تکلیف دہ چیزوں کو دور کرو، اسلام کا جواب دو، اور عمل بالمعروف اور نہیں انکر منکر کا فرضیہ ادا کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستوں میں بیٹھنے کی ممانعت فرمائی ہے، لیکن اگر اتنی ہی مجبوری ہے تو پھر چند امور کا خیال رکھنا چاہیے، وہ بے حد ضروری ہے۔ واضح رہے کہ راستوں پر بیٹھنے سے مراد دکانوں، ہوٹلوں، مساجد کے باہر، گلی کے کونے میں کھڑے ہونا، اور اسی طرح بیچ راستے میں گاڑی روک کر بات چیت کرنا یا کسی کا انتظار کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ آج کل ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں تو اخلاق کا خیال رکھ کر گفتگو کی جاتی ہے، مگر یہ چھوٹے بچے کہاں سے گالیاں اور اخلاق کی جو گری ہوئی چیزیں ہیں وہ سیکھ لیتے ہیں۔ اگر اس چیز کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ بچے باہر سے یہ سب کچھ سیکھ کر گھر آتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم سے اہم بات بازار میں موجود دکانداروں کا رویہ ہے۔ اکثر ان کی گفتگو اخلاقیات سے آ رہی ہوتی ہے جو اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، حتیٰ کہ بازاری گفتگو کا محاور عام ہو گیا ہے۔ لہٰذا جو شخص بھی راستے میں بیٹھا ہے یا دکان کے آگے کرسیاں لگا کر بیٹھا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی گفتگو میں اخلاقیات کا خیال رکھے، تاکہ غیر اخلاقی گفتگو نہ ہو اور بچوں کی اخلاقیات پر بھی اثر نہ پڑے۔ اسی طرح جب خواتین بازاروں کا رخ کرتی ہیں تو وہاں پر مختلف قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی جو ہے کردار کشی بھی ہو سکتی ہے، ان پر کچھ بہتان بھی لگ سکتے ہیں یا انہیں پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک بہت ہی پاک چیز، ایک بہت ہی نازک چیز بنایا ہے، جس کو پردے کا حکم دیا ہے، اور اسے پردے میں رہ کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر وہ پردے کا خیال نہیں رکھتی تو اللہ تعالیٰ اس سے سخت سوالات کریں گے، اسے سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔
دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو خواتین کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کو بازار میں جو جاتی ہیں ان کے بارے میں کیا احکامات موجود ہیں اور راستے میں چلنے کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں اور اسلام سے ہماری کیا رہنمائی اس بارے میں ہوتی ہے۔ امید ہے کہ جو تعلیمات آج ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچائی تھی ان کو ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ لوگوں میں جو نالج ہے، انفارمیشن ہے، وہ پھیلتی رہے اور اس کا سلسلہ جاری رہے اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، لیکن آخر میں آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔